الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد۔ دورہ خلاصہ قرآن کریم میں آپ سبھی کا پرتپاک استقبال ہے۔ پارہ نمبر 3۔ اس پارے کی ابتدا اس آیت سے ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو تمام امتیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن انبیاء میں آپس میں درجات ہے۔ بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہے۔ اس کے بعد کچھ انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جلد از جلد خرچ کرنے کی ترغیب ہے کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے جس دن میں کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی کہ کوئی بندہ کوئی چیز دے کر نیکی کو خرید سکے، اس دن نہ دوستیاں چلے گی کہ کسی دوست کی نیکی حاصل کی جا سکے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر اس دن کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا کہ جس کی سفارش سے ہمیں نجات مل سکے۔ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ پھر آیت الکرسی ہے۔ اس پارے میں دو بڑی آیتوں کا ذکر ہے۔ ایک آیت الکرسی جو پورے قرآن میں درجے کے اعتبار سے سب سے افضل اور سب سے بڑی ہے، اور دوسری آیت مداینہ جو اسی پارے میں آ رہی ہے، جو الفاظ اور تعداد حروف کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے۔ آیت الکرسی کی بہت ساری آیت الکرسی کے بے شمار فضائل احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے اور کوئی چیز آڑ نہیں، یعنی مرنے کے فوراً بعد وہ جنت کی راحتیں، وہاں کے آرام اور وہاں کے آسائش کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی پر زور و زبردستی نہیں کی جائے گی، کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ ہدایت اور گمراہی دونوں کے راستے واضح ہو چکے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اس زمانے کا بادشاہ نمرود اپنے آپ کو خدا کہا کرتا، لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مناظرہ کیا اور کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے دو شخصوں کو بلایا اور ان میں سے جس کو پھانسی ہونے والی تھی اسے آزاد کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، اور کہا دیکھیے میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ حق کو حق ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے دلائل سے بات کرنا یعنی مناظرہ کرنا، یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ایک تباہ شدہ بستی سے گزر رہے تھے۔ انہیں خیال آیا کہ آخر اس تباہ شدہ بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کیسے کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی اور 100 سال تک ان پر موت طاری رہی۔ 100 سال کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا اور گویا کہ بتایا جس طرح ہم 100 سال کے بعد تم کو زندہ کر سکتے ہیں، اس طرح اس تباہ شدہ بستی کو بھی ہم زندہ کرنے پر قادر ہیں، اور کہا کہ آپ اپنی سواری اپنے گدھے کو دیکھیے۔ آپ کی حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری بوسیدہ ہو چکی تھی، گل سڑ کر ختم ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا آپ اپنے گدھے اپنی سواری کو دیکھیے، اور اللہ کے حکم سے اس سواری کی ہڈیاں جڑنے لگی، گوشت چڑھا اور وہ سواری دوبارہ زندہ ہو گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی رب ارینی کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں مجھے ذرا دکھا دیجیے۔ اللہ رب العزت نے کہا آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے ہم دوبارہ زندہ کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، مجھے یقین تو ہے لیکن میں صرف اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تمانیت قلب تاکہ مجھے حاصل ہو جائے۔
اللہ رب العزت نے فرمایا آپ 4 پرندے لیجئے، ان کو مانوس کیجئے اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کر کے 4 الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیجئے اور پھر ان کو بلائیے، وہ زندہ ہو کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ 4 پرندے جس کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے دوبارہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اس پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے بڑے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں اور کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو جسے زمین میں اگا دیا جاوے، اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو جس طرح ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے 1 روپیے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنا اضافہ کرنا چاہے 700 گنا سے بھی زیادہ اضافہ کرتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد اس پر احسان نہ جتلایا کرو، اور احسان جتلا کر اپنے اس صدقے کو باطل اور ضائع نہ کیا کرو۔ یہ تو ایسا ہی ہے جسے ایک چکنے اور صاف پتھر کے اوپر تھوڑا گرد و غبار لگا ہوا ہو، تو اس چکنے پتھر پر گرد لگنے کی وجہ سے اس پتھر پر کوئی چیز اگ نہیں سکتی ہے، اور پھر اس پر بارش گرے اور بارش گرنے کی وجہ سے وہ گرد و غبار دھل جاتی ہے، اور جس طرح وہ پتھر صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانے اور ریاکاری کرنے سے اس کا ثواب بالکل اسی طرح ضائع اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ ایک آدمی کے پاس باغ ہو اور جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہو، اس میں طرح طرح کے پھل لگے ہوئے ہو، اور وہ شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو، اس کی اولادیں کمزور ہو جو کما کر محنت کر کے اپنے باپ کو کچھ نہ دے سکتی ہو، اور وہ شخص اپنے باغ سے پھلوں کو حاصل کرنے کو تیار ہو اور اچانک اس باغ میں آگ لگ جائے اور سارا اس کا سرمایہ ختم ہو جائے، تو جس طرح وہ حسرت اور افسوس کی بات ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور خرچ کرنے سے آخرت کے باغات لگے ہوں، اور پھر کوئی آدمی اس پر احسان جتلائے، ریاکاری اور دکھلاوا کرے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس شخص کا باغ جل کر ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک افسوس اور حسرت کی چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اپنی کمائی ہوئی چیزوں میں سے پاکیزہ اور اچھی چیزوں کو خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، جان بوجھ کر گھٹیا، نکمی اور کمتر چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دیا کرو۔ اگرچہ اللہ کے راستے میں جو کوئی چیز خرچ کی جائے اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن زکوٰۃ میں اور اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بہتر سے بہتر دینے اور بہتر سے بہتر خرچ کرنے کے جذبات رکھو۔ اور اسی مضمون کو ختم کرتے ہوئے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں رات دن خرچ کرتے ہیں، کھلم کھلا علانیہ بھی اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں بہت بڑا اجر ہے، اور ایسی جنت نصیب ہوگی جہاں ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقے کے مقابلے میں سود اور ربا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو تو حلال رکھا ہے، لیکن ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ظاہری نگاہوں میں لگتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے اور صدقے سے مال گھٹتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، سود مال کو گھٹاتا ہے اور صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگ سود سے باز نہیں آتے ان کے لیے سخت ترین وعید بیان فرمائی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو لوگ سود سے باز نہیں آتے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے تو دشمن کی قیمتی سے قیمتی چیز ضائع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سود کھانے والے کے لیے جنگ کا اعلان ہے، اور ہماری سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔
اس لیے جو شخص سود کو حلال سمجھتے ہوئے اختیار کرے گا تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی حرام سمجھتا ہو لیکن پھر بھی اس سے باز نہ آتا ہو تو اس کے بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد آیت مداینہ کا ذکر ہے، جو پورے قرآن میں سب سے طویل اور سب سے لمبی آیت ہے، کہ جب تم آپس میں کوئی لین دین کرو، خرید و فروخت کرو، مالی لین دین ہو تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو۔ گویا شریعت نے معاملات کو بھی بڑی اہمیت دی ہے۔ پھر اسی پارے میں سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ یہود اور اہل کتاب تو کہا کرتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، اطاعت نہیں کریں گے۔ مومنوں سے کہا کہ تم سمعنا وعصینا نہ کہو بلکہ سمعنا وأطعنا کہا کرو کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت بھی کی۔ اور پھر اس سورت کے آخر میں ایک دعا سکھلائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہم سے اگر کوئی غلطی اور خطا ہو جائے، ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا اگلی امتوں پر آیا، اور ہمارے بس سے زائد ہم پر بوجھ نہ ڈالنا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، تو ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہے۔ سورہ آل عمران، آل کا معنی ہے اولاد اور عمران ایک شخص کا نام ہے۔ اس سورت میں چونکہ اولاد آدم اولاد عمران کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ سورت کا مختصر شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران سے 60 نصرانیوں کا، عیسائیوں کا وفد آیا۔ وہ اپنے دلائل کے ذریعے سے اپنے مذہب کے حق ہونے کو ثابت کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی۔ ان کے یہاں شعراء کا بڑا زور تھا، وہ سمجھتے تھے شاعری کے زور پر ہم جیت جائیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے شعراء کو پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے۔ پھر انہوں نے خطابت کے ذریعے سے مقابلہ کرنا چاہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور خطابت میں بھی وہ جیت گئے۔ پھر دلائل کے ذریعے سے بات ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلائل کے ذریعے سے دین اسلام کی حقانیت اور ان کے باطل عقائد کو واضح کر دیا، جس سے وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے سامنے یہ دلائل لاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں اور متشابہ چیزوں کو اور آیتوں کو پیش کر کے تمہیں شک میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو تم یہ دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہدایت مل جانے کے بعد اے ہمارے پروردگار تو ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ ہٹانا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ آل عمران کی یہ 8ویں آیت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس آیت کو جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم، وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، ان کے لیے دردناک عذاب اور ان کے اعمال کے ضائع ہو جانے کی وعید سنائی ہے۔ پھر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایک بہت اہم آیت بیان فرمائی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ اپنے ہم مذہب ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا جگری دوست نہ بنائے، اپنا دلی دوست نہ بنائے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اہل اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو اپنا جگری دوست نہیں بنانا چاہیے، ان سے قلبی تعلق نہ رکھے، ہاں ظاہری رکھ رکھاؤ ہو، ماحول کو سازگار رکھنے کے لیے
معمولی تعلقات ہو اس کی اجازت ہے، ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے ضرور پیش آنا ہے، لیکن ان کے ساتھ قلبی تعلق، دلی دوستیاں اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر 3 اہم واقعات کو ذکر کیا ہے۔ پہلا واقعہ حضرت عمران کی بیوی حنہ بنت فاقوس کا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ عمران کی بیوی حنہ بنت فاقوس نے یہ منت مانی تھی، یہ نظر مانی تھی کہ میرے بطن سے جو بیٹا پیدا ہو تو میں تیری راہ میں اس کو وقف کروں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی تو انہوں نے کہا قالت رب انی وضعتها انثى، اللہ میں نے تو بیٹی کو جن دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین جواب دیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، جس بیٹے کو تم مانگ رہی تھی، یہ بیٹی وہ جس بیٹے کو تم مانگ رہی تھی وہ بیٹا اس بیٹی کی طرح نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بہت سی مرتبہ بیٹیاں دینی معاملات میں لڑکوں سے بیٹوں سے کئی گنا آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اس بیٹی اللہ کی رحمت اور اللہ کی دین ہے، اسے خوشی خشوع قبول کرنا چاہیے، بیٹی کی ولادت پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ الغرض حنہ بنت فاقوس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام مریم رکھا گیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ مریم علیہ السلام کی کفالت ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ مسجد بیت المقدس کے متصل کمرے میں خاص جگہ پر انہیں رکھا گیا تھا۔ مریم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام پہنچے، دیکھا کہ یہاں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے آئے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے۔ زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مریم کو جب تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے کے عالم میں تو اولاد بھی دے سکتا ہے، لہٰذا تو مجھے اولاد عطا فرما۔ یہ دوسرا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ نامی ایک بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کی خوشخبری سنی تو زکریا علیہ السلام کہنے لگے انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، مجھے کہاں بیٹا ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اسی طرح ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ الغرض حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا ہوا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ مریم علیہ السلام ولیہ تھی اور ان کی کرامت تھی کہ بغیر موسم کے ان کے پاس پھل آیا کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اس ولیہ کے خدا یعنی اللہ سے مانگا، یعنی ولی کی کرامت دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے، اور ولی کی کرامت دیکھ کر ولی سے مانگنا یہ شرک ہے۔ پھر مریم علیہ السلام کا تیسرا واقعہ ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ مریم علیہ السلام کو کہا کہ ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں ایک بیٹے کی، آپ کو بیٹا عطا ہوگا۔ مریم علیہ السلام یہ سن کر گھبرا گئی، کہنے لگی قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی آدمی نے چھوا بھی نہیں ہے، میرے یہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ کی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات عطا کیے تھے۔ وہ گہوارے میں
بات کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے انہیں معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مٹی سے پرندہ پیدا کرتے، مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے جس سے اس کے اندر جان پڑ جاتی۔ کوڑی کا مریض ہوتا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ مرض جاتا رہتا، نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا۔ یہ معجزات کا ذکر بھی اس پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، انہیں تکلیفیں پہنچانے کے لیے تدبیریں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ کی تدبیر تمام لوگوں کی تدبیروں پر غالب آ کر رہے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ یہودی تھے۔ اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوں گے بلکہ ہم آپ کو موت دیں گے، اور اس سے پہلے ہم آپ کو ہمارے یہاں یعنی آسمان پر بلا لیں گے۔ یہودیوں کو عیسائیوں کو سمجھایا گیا ہے۔ عیسائی لوگ یعنی نصرانی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی اپنا خدا کہتے، کبھی خدا کا شریک مانتے، کبھی خدا کا بیٹا مانتے۔ کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے یہاں آدم ہی کی طرح ہے۔ جب آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو وہ اللہ کا بیٹا نہیں اور اللہ کا شریک نہیں، تو عیسیٰ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا، تو پھر وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ نجران کا جو وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، جب وہ تمام طریقے سے ناکام ہوا تو انہیں یہ چیلنج کیا گیا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مباہلے کا چیلنج کیا کہ آ جاؤ ہم ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، تم اپنے اولادوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے لوگوں کو جمع کرو، ہم اپنی اولادوں، اپنی عورتوں اور اپنے لوگوں کو جمع کریں گے، پھر اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن وہ وفد مباہلے پر بھی تیار نہیں ہوا، آخر میں مفاہمہ کیا گیا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ آؤ ہم ان باتوں پر اتفاق کر لیں جو باتیں ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہیں، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم آپس میں ایک دوسروں کو اپنا خدا نہیں مانیں گے، یعنی صرف اللہ ہی کو اپنا خدا مانیں گے۔ ان باتوں پر مفاہمہ ہوا۔ پھر فرمایا وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اہل کتاب کے مشورے اور ان کی آپسی باتوں کو ذکر کیا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت ایسی ہے جو آپس میں یہ مشورہ کرتی ہے کہ تم مسلمانوں کو اسلام کے تئیں شک میں ڈالنے کے لیے تدبیر کرو کہ دن کی ابتدائی حصے میں یعنی صبح کے وقت تم ایمان قبول کر لو، اور پھر شام ہو جائے تو پھر ایمان سے پھر جاؤ اور اس کا انکار کر دو۔ جب مسلمان یہ دیکھیں گے کہ یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس علم ہے، انہوں نے پہلے اسلام قبول بھی کیا اور پھر اسلام سے انکار کر دیا، شاید یہ مذہب جھوٹا ہو، ان کے پاس علمی دلائل موجود ہوں گے، اسی وجہ سے تو انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اس طرح مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے وہ یہ مشورے کیا کرتے تھے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، تم اس پر چلتے رہنا، لیکن پھر تمہارے پاس رسول آ جائے یعنی نبی آخر الزمان آ جائے، تم ان کا زمانہ پالو تو تم وعدہ کرو کہ ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے کا وعدہ تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی لیا گیا تھا۔
اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا تو اس مذہب کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ یعنی مذہب اسلام ہی ایک مذہب ہے جو اللہ کے یہاں مقبول پسندیدہ ہے اور اسی کو قبول کیا جائے گا۔ اس پارے کے آخر میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کوئی آدمی اگر کفر اختیار کر لے اور کفر ہی کی حالت میں مر جائے تو اب آخرت میں اس کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں۔ وہ اگر آخرت میں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بطور فدیہ کے پوری زمین سونا بھر کر بھی دے دے تو بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور وہاں ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہ تیسرے پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔